بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو عوام کے دو ہی مسئلے ہیں، ایک ہے مہنگائی اور دوسرا ہے روزگار۔ یہ دونوں مسئلے جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں غربت جو ہے انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو غربت کے اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے پچھلے سال جو ہے بے روزگاری 8.5% کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی، اور صرف ان کے 16 ماہ میں 25 سے 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے۔ اور اگر ایک خاندان میں 5 لوگ بھی گنے تو ایک طریقے سے 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ روزی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ مہنگائی جو ہے پاکستان کے لیے ایک گلے کی ہڈی بن چکا ہوا ہے۔ اگر ہم مہنگائی دیکھیں تو دنیا میں اور پاکستان کا موازنہ مہنگائی سے کریں تو ایک زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ چلیں ہم دنیا کو چھوڑیں، ہم اگر اپنے پڑوسی ممالک کی ہی بات کریں، انڈیا اور بنگلہ دیش کی، اور اس کے علاوہ اب تو سری لنکا کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں، نیپال کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی کا شکار ہے۔ چلیں آپ کہہ دیں کہ انڈیا بھی اب ترقی یافتہ ملک کی طرز پہ چلا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا روپیہ جو ہے، کرنسی جو ہے، ٹکا جسے کہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی روپے کی طرح پچھلے سال گرا ہے۔ خیر اس طرح نہیں گرا لیکن کافی حد تک گرا، لیکن وہاں پہ مہنگائی آج بھی کنٹرول میں ہے۔ ہمارے حکومت کے لوگ 2 سے 3 وجوہات بتاتے ہیں مہنگائی کی۔ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے روپے کی قدر گر گئی، دوسری وجہ عالمی مہنگائی کی بات کرتے ہیں، اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ جی سیلاب آ گئے تھے اور سیلاب کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں باتیں پرانی اور دقیانوسی ہیں، اور ان باتوں کا موجودہ مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیلاب کو گزرے ہوئے بھی جو ہے 1.25 سال 1.5 سال ہو گئے ہیں۔ ایک ایوریج جسے کہتے ہیں فصل 3 سے 4 مہینے میں آ جاتی ہے۔ چاول پاکستان میں وافر تھا، چاول کا ریٹ کیوں بڑھ گیا؟ چینی وافر تھی، چینی کا ریٹ کیوں جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا؟ تو اس میں کوئی سیلاب کا لینا دینا نہیں ہے۔ جو پچھلی حکومت گئی تھی ان کی ناقص پالیسی اور پرائس کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں قیمتیں بڑھیں۔ آج اکتوبر کے مہینے میں ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ ہیڈ لائن آپ کو یہ بتائے گی جب آپ ٹی وی دیکھیں گے یا آپ اخبار دیکھیں گے یا آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے کہ ملک میں سپتمبر کے مقابلے میں مہنگائی کم ہو گئی ہے، اور اکتوبر میں الفاظ استعمال کریں گے صرف 26.9% مہنگائی ہوئی ہے۔ صرف یہ 26.9% بھی جو ہے نا 75 سال کی سب سے ہائیسٹ ہے، اور سپتمبر میں یہ 31% تھی۔ اور جو موجودہ حکومت نے بہت بہترین کام کیا ہے مہنگائی نیچے لانے کے لیے، یہ اصل میں آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کے مترادف ہے، جسے کہتے ہیں آنکھوں میں مرچیں ڈال دینا، بیوقوف بنا دینا۔ کیونکہ میں خود معیشت کے شعبے سے منسلک ہوں، تو جب حکومت یا کوئی ادارہ مہنگائی کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلے مہینے سے مہنگائی کم ہو گئی ہے، 31% کے مقابلے میں 26% ہو گئی ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1، یہ 26.9% مہنگائی پچھلے سال اکتوبر کے مقابلے میں اس سال اکتوبر کے مقابلہ ہے، یعنی کہ پچھلے سال اکتوبر میں جتنی مہنگائی تھی اس سال اکتوبر میں 27% مہنگائی بڑھ چکی بھی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1,000 روپے کا جو سامان آپ لیتے تھے پہلے، وہ اب آپ کو 1,270 روپے جیب میں ہوں گے تو آپ سامان لے سکیں گے۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2، پچھلا مہینہ تھا سپتمبر، کیا سپتمبر کے مہینے سے اکتوبر میں مہنگائی کم ہوئی؟ یہی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سپتمبر کے مہینے سے اکتوبر میں 1.08% مہنگائی بڑھی ہے، لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ 31% سے مہنگائی 27% ہو گئی ہے۔ نمبر 2،
اچھا، جب معیشت دان بولتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، 31 سے 26% ہو گئی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، یعنی کہ چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں جو معیشت دان جب بولتے ہیں نا مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، تو وہ چیزوں کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے اگر، اور وہ 30 کی سپیڈ سے چل رہی تھی، تو اب وہ جو ہے 27 کی سپیڈ پہ آ گئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہے آپ کی جو ہے جو قیمتیں ہیں وہ گر گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی تھی اب اس تیزی سے نہیں بڑھی، لیکن قیمتیں اب بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھانا چاہتا تھا۔ اب یہ جو مہنگائی جو یہ کہہ رہے ہیں 31% سے 27% ہو گئی ہے، آیا اس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑا؟ ہمارے اخراجات کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا چلیں، میں اخراجات میں میں اپنے آپ کو باہر نکال دیتا ہوں، کیونکہ یا میرے جیسے لوگ یا میرے سے اچھے لوگ، بہتر لوگ، ان کی آمدنی جو ہے آج بھی ان کے اخراجات سے شاید زیادہ ہی ہو، تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ جن کی آمدنی اور اخراجات برابر چل رہے ہوں یا اخراجات زیادہ ہو مہنگا آمدنی کم ہو، ان کے لیے اس مہینے میں یہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے وہ کیا خوشخبری لائی ہے یا ان کی جیبوں میں اور ڈاکہ ڈلا گیا؟ ایک غریب آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت تو 3 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ بعض لوگ 3 وقت سے 2 وقت میں آ گئے، اور جو 2 وقت سے 1 وقت میں آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ تو بیچارے جو ہیں آدھا گھر جو ہے باہر لنگر خانے اور یہ جو دسترخوان لگتے ہیں وہاں سے گزارا کرتا ہے۔ یہ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو غریب آدمی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی تنخواہ سے کھانے پینے کا سامان پورا کر لے۔ تو مہنگائی جو ہے، فوڈ انفلیشن اگر آپ دیکھیں تو اکتوبر کے مہینے میں بتا رہے ہیں کہ سپتمبر کے مقابلے میں 0.6% بڑھی ہے، یعنی کہ آپ نے کھانا ابھی بھی مہنگا لیا ہے۔ لیکن کون سا کھانا؟ یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے سننا۔ اصل کھانا تو ہم لیتے ہیں پیاز، ٹماٹر، سبزیاں، فروٹ، انڈے، آلو، مچھلی، مسالے۔ پی بی ایس یہ بتاتا ہے ادارہ و شمار کہ سپتمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں جو پیرشیبل گڈز ہیں، یعنی کہ جو سبزیاں، پھل، یہ وہ انڈے وغیرہ، ان کی قیمت میں 13.04% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ سپتمبر میں اگر آپ نے 1000 روپے کی وہ چیزیں خریدی تھی، اب آپ کو 1130 روپے کی خریدنی پڑی ہے اس مہینے۔ تو الٹا غریب آدمی کے لیے تو اکتوبر کا مہینہ اور مہنگا ہو گیا، اس کے بجٹ اور آؤٹ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب مہنگائی کے اعداد و شمار آئیں تو اس میں دیکھا جائے کہ اس مہنگائی کے اعداد و شمار کم یا زیادہ میں کس کی زندگی یا معمولات زندگی میں جو ہے مسائل آ رہے ہیں یا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو چلے اب ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کہاں بڑی اور کہاں کم ہوئی۔ سب سے پہلے کہاں بڑی، صرف ایک مہینے پچھلے مہینے کے مقابلے میں اس میں ہیلتھ 3.25% بڑھ گئی ہے، یعنی کہ علاج آپ کا مہنگا ہو گیا، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 2.25% سے کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ 2.5% سے بڑھ گئی ہے، اور ریسٹورنٹ جو ہے 2.25% سے بڑھ گئے۔ یہ تو تھا پچھلے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے۔ اب قیمتیں کس کی بڑھی؟ پیاز کی قیمتیں تقریباً 39% بڑھی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں 18.5% بڑھی ہیں پچھلے مہینے سے اس مہینے کے مقابلے میں۔ پھل جو ہیں 6.5% اضافہ ہوا ہے، انڈوں کی قیمتوں میں 6.05% اضافہ ہوا ہے، آلو جو ہے 3.25% اضافہ ہوا ہے، مچھلی کا ریٹ 3% بڑھا ہے، اور جو مسالہ جات سپائسز وغیرہ ہیں ان کا ریٹ بھی تقریباً 2.9% بڑھا ہے۔ قیمتیں کم کس کی ہوئی بھائی؟ چینی کی۔ چینی جو ہے 10% کم ہوا ہے، یعنی کہ جو 80 روپے کی چینی تھی وہ 180 میں لے کے گئے، آپ کہہ رہے ہیں 160 کی ہو گئی ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ 160 کی چینی ہو گئی 80 والی۔ پھر جو ہے ٹماٹر کہہ رہے ہیں 3% کم ہوا ہے۔ باقی جو ہے گھی، دودھ، آٹا اور یہ چنے وغیرہ جو ہیں یہ 2 سے
1.5 سے 2% کے درمیان ان میں کمی آئی ہے۔ پھر ہمارے ایک عام آدمی کے لیے اس وقت جو وبال جان بنی ہوئی ہے وہ بجلی بنی ہوئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں پچھلے مہینے 8.2% اضافہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوائیوں کی قیمتیں میں تقریباً 4% اضافہ ہو گیا۔ کم کس چیز میں ہوا؟ پیٹرول کی قیمت 4% کم ہوئی، مبارک ہو۔ اور ٹرانسپورٹ جو ہے 1.5% کم ہوئی۔ ٹرانسپورٹ پہ بھی مجھے شک ہے، آپ بتائیے گا رکشے ٹیکسیوں کے کرائے کم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو بہرحال اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ایک مالیاتی پالیسی بھی آئی۔ اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کہا کہ مہنگائی کی جو اس سال کی شرح ہے 20 سے 21% رہے گی، جو پچھلے سال 28 سے 29% رہی تھی۔ بائی دا وے پہلے یہ 4 مہینے جو اس سال کے گزرے اس کی اوسط مہنگائی 28.5% ہے، تو یعنی کہ 28.5% کی آپ کو ہٹ لگی ہے۔ تو اسٹیٹ بینک اس کی بیسس پہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کے اندر جو ہے اضافہ نہیں ہوگا، اور صرف ایک سال کے مقابلے میں 20 سے 21% جو ہے صرف اضافہ ہوگا۔ شرح سود انہوں نے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اب ایک ہم نے دیکھا کہ روپے کی قیمت میں جو استحکام آیا، اس کے باوجود جو ہے قیمتیں جو ہیں اس طریقے سے نیچے نہیں آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے اگر روپے کی قیمت میں استحکام آئے تو مہنگائی 25-30% ہے، تو اب ہر آدمی پہلے اگر وہ 5% یا 10% پروفٹ میں کام کرتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ 15-20% اگر پروفٹ نہیں لوں گا تو میرے خرچے نہیں نکل سکیں گے، میرا کاروبار اپنے خرچے نہیں اٹھا سکے گا۔ تو انہوں نے اپنے منافع بڑھا دیے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ قیمتیں نیچے نہیں آ پا رہی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اب جو ایک سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے قوت خرید کا۔ قوت خرید جو ہے اس وقت پاکستانیوں کی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جب قوت خرید ڈیمیج ہوتی ہے تو بعض کاروباروں کو قیمتیں نیچے کرنی پڑتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کورین کمپنی ہے کیا، اس نے اپنی ساری نہیں، جو ایک گاڑی جو اس کی نہیں بکتی تھی اور کم بکتی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا ماڈل تبدیل کرنا ہو، اس کی قیمتوں میں 20% کمی کر دی۔ اور ایون پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان، جو دنیا میں ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کب پاکستان میں ہوگا، کہ لوگ اکثر گاڑی جو ہے قسطوں میں بینک سے قرض لیتے تھے۔ اب پہلی دفعہ کمپنی نے خود جو ہے قسطوں میں گاڑیاں دینا شروع کر دی ہے کہ آپ میرے سے 1 سال 2 سال کی قسط میں لے جائیں، اس کی قیمت انہوں نے بڑھا دیا۔ اور اس طرح ہم نے سنا تھا کہ دوسری جاپانی گاڑیوں نے بھی کچھ گاڑیوں میں یہ کام ٹرینڈ شروع کیا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی لوگ گاڑیاں، ایون موبائل فون، آپ کو پتہ ہے یہ تو ہم خریدتے ہیں نا یہاں پہ۔ آپ تو ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کوئی آئی فون 6 لاکھ کا ہے، پتہ نہیں کتنے کا ہے، میں تو نہیں لے سکتا۔ میں تو ایک فون 4 سے 5 سال جب تک ٹوٹ نہ جائے، ابھی بھی جو میرا فون ہے اس کے سپیکر آدھے خراب ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمت نہیں ہے لینے کی۔ تو دنیا میں تو لوگ موبائل فون بھی جو ہے نا، موبائل کی جو کمپنی ہے وہ قسطوں میں دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ ہم سے کنیکشن لیں، ہمارا مہینے کے فون کا اتنا بل دیں، آپ کو موبائل فون فری۔ تو اب پاکستان کو اس طرف آنا پڑے گا۔ تو یہ جو ڈالر کی قیمت کم ہوگی یا ہوئی ہے، اس سے مہنگائی براہ راست جو ایک عام آدمی کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو کم نہیں ہو رہی، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں جیسے گاڑی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ فینسی فرنیچر ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ گھڑیاں ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کی لگزیریس چیزیں ہیں اس پہ آپ دیکھیں کہ اس سال کے آخر میں سیلیں بھی لگ جائیں۔ اس طریقے سے جو لوگوں کے پاس وہی چیزوں کی پرانی استعمال شدہ چیزیں ان کی قیمتیں بھی آسمان پہ چلی گئی تھی، وہ نیچے آ جائیں۔ لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ روزگار ملنا چاہیے، وہ ابھی بہت سلو ہے۔ دوسرا یہ کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ اب جو پیٹرول کی قیمتیں تو اب وہیں رکھی ہیں، جو گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اس کا ایک نیا امپیکٹ آئے گا، ایک نیا راؤنڈ آئے گا، کیونکہ ہر چیز گیس پہ بنتی ہے۔ ایون یہ میں نے کپڑے پہنے نا، یہ بھی جب دھاگے سے لے کے کپڑے تک ہے نا، اس میں جگہ جگہ گیس استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لوہا اسٹیل گیس اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ہر چیز، دکانوں میں جائیں گے تو جو ہے وہ کھانے پینے کی دکانوں میں جائیں گے، وہاں گیس استعمال ہوتی ہے، کپڑے استری آپ کے جو ہے گیس
استعمال ہوتی ہے. سردی آ رہی ہے, گیزر آپ کا پانی گرم کرنے کے لیے گیس استعمال ہوتی ہے, سیمنٹ بنانے کے لیے آپ کی گیس استعمال ہوتی ہے. تو اب وہ یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں آگے جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.